بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست احباب ٹھیک ہوں گے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، کہانی کی جانب بڑھنے سے پہلے میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہے نا وہ اس کو کر لیجیے سبسکرائب، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم اسی طرح کی دلچسپ کہانیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ٹائیگر کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ ایک روز اس نے چیخ کر سرگوش سے پوچھا۔ کچھ نہیں، لو وہ آ گیا، درویش نے پراسرار انداز میں مسکرا کر کہا تو ٹائیگر نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ اسے ہنسی آتے آتے رہ گئی۔ جو شخص گھسیٹتا ہوا ان کی طرف چلا آ رہا تھا، ٹائیگر کو اس پر بے حد رحم آیا۔ اس کا قد 5 فٹ تھا، اس کے جسم پر سفید لبادہ تھا اور اس کے چہرے پر انگنت جھریاں تھیں۔ جب وہ عجیب سا شخص قریب آیا تو سرگوش نے ٹائیگر کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، او شان، یہ تمہارا نیا شاگرد ہے؟ اوشان کمر میں ہم پیدا کرتا ہوا تعظیماً جھک گیا۔ ٹائیگر خاموش کھڑا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے پوچھا، یہ شخص مجھے کیا سکھائے گا؟ یہ تمہیں قتل کرنا سکھائے گا۔ اور ٹائیگر، تم ایک ایسے انسانی قاتل مشین بن جاؤ گے جو کسی کو نظر نہیں آئے گی اور جس کے ہاتھوں خون بہنا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اوہ! ٹائیگر نے گہری نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھا اور پھر مضحکہ اڑانے والے انداز میں ہنس پڑا۔ ایک ایسا شخص اسے قتل کرنا سکھائے گا جسے وہ کسی حقیر کیڑے کی طرح چٹکی سے مسل سکتا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، سرگوش نے ناگواری سے کہا۔ تمہیں اپنے استاد کے لیے ایسا انداز اختیار کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ٹائیگر کا موڈ خراب ہونے لگا۔ سرگوش نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں وہی ازل شرارت ایک بار پھر چمک اٹھی۔ کیا تم اس شخص کو جان سے مار سکتے ہو ٹائیگر؟ میرا کوئی مد مقابل لاڈ۔ ٹائیگر گرایا اور اس شخص کی طرف دیکھنے لگا جو اس پہاڑ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ ٹائیگر کو اس پر واقعی رحم آنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سرگوش اپنے پاگل پن کی تسکین کے لیے شاید کچھ لوگوں کو قربانی کا بکرا بنا کر اس کے سامنے لے آتا ہے، اور یہ شخص بھی انہی میں سے ایک ہے۔ آج یہ پستہ قد کا بوڑھا اس کے ہاتھوں قربان ہوگا۔ اوشان نامی اس بوڑھے کے دونوں ہاتھوں میں 2 تختے تھے۔ سرگوش نے ان تختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، انہیں کہیں رکھ دو اوشان، اور خود کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ۔ بوڑھے اوشان نے وہ تختے دیوار سے ٹکا کر رکھ دیے اور خود جمنازیم کے کونے میں جا کھڑا ہوا۔ ٹائیگر نے ریوالور نکال لیا۔ یہ 3.8 کا وزنی اور مہلک ریوالور تھا، جس کی ساحت اور ایک جھلک ہی کسی عام آدمی کو بے ہوش کرنے کے لیے کافی ثابت ہوتی ہے۔ ٹائیگر یہ بھی جانتا تھا کہ اس ریوالور میں اصلی گولیاں بھری ہوئی ہیں، اور یہ گولیاں سرگوش کے کہنے پر اس نے کچھ دیر قبل اپنے ہاتھوں سے بھری تھیں۔ اس نے بوڑھے اوشان کے سینے کا نشانہ لیا۔ سرگوش اس دوران میں گولیوں کی ممکنہ زد سے نکل کر ایک طرف جا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، تیار ہو؟ ہاں تیار ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ اس کی انگلی نے ٹائیگر پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اوشان جب تک بے حس و حرکت اور بے ساکت کھڑا تھا، اچانک یوں حرکت میں آ گیا جیسے اس کے جسم میں بجلیاں سی بھر گئی ہوں۔ وہ مسلسل ٹائیگر کی طرف بڑھنے لگا، لیکن گولیاں اس کے جسم کو چھونے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ 1 2 3 حتیٰ کہ 6 گولیاں چلی اور اوشان کا بال تک بیکا نہ ہوا۔ جب وہ ٹائیگر کی روبرو آ کھڑا ہوا تو اس کا ریوالور خالی ہو چکا تھا۔ اس نے غصے سے ریوالور اچھال دیا، جسے اوشان نے فضا ہی میں پکڑ لیا۔ حالانکہ ٹائیگر نے اس کے ہاتھوں کو حرکت بھی نہیں کرتے دیکھا تھا۔ وہ برا سا منہ بنا کے چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا خیال ہے اوشان؟ سرگوش نے قریب آ کر پوچھا۔ شاگرد تو مجھے پسند آیا ہے، اوشان نے پہلی بار لبِ کشائی کی۔ یہ تم سے زیادہ ذہین اور پھرتیلا ہے سرگوش۔ ٹائیگر اوشان کو گھورنے لگا۔ میں حیران ہوں، اسے دھیمی آواز میں کہا، جب تمہارے پاس ایسے فنکار موجود ہیں تو تم مجھے یہاں کیوں اٹھا لائے ہو؟ اس کا حلیہ دیکھ رہے ہو؟ سرگوش نے اوشان کے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ اس علاقوں میں پہچانا جا سکتا ہے، بس تم اتنا یاد رکھو کہ ہمارے علاوہ ہمارا کہیں اور وجود نہیں۔ اس وجہ سے ہم محتاط رہتے ہیں کہ یہاں کسی سے کسی کی دوستی نہ ہونے پائے۔ یہ تحتے کس لیے ہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا، لیکن سرگوش اپنی بات ختم کر کے لاتعلق سے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ ٹائیگر کے جی میں آیا کہ اب سرگوش سے اس کی کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ اگر کبھی ہوئی تو اس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ وہ سرگوش کو ہی قتل کرنا چاہتا ہے۔ فیلڈ کرافٹ کا چیف بہرام اپنے دفتر میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ یہ ایک مخصوص فون تھا جس پر اوپر سے احکامات آتے تھے اور صرف کوڈ نمبر بتا کر کوئی شخص بولنا شروع کر دیتا تھا۔ بہرام کو صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ یہ کوڈ نمبر اس کے باس کا ہے، کسی ایسے حاکم کا جسے وہ نہیں جانتا، لیکن اس کی ہر بات پر عمل کرنا اس کا فرض ہے کیونکہ اس پر ملک و ملت کی سالمیت اور عوام کی فلاح و بہبود کا دار و مدار ہے۔ بہرام؟ دوسری طرف سے ایک سرد آواز سنائی دی۔ 744 کوڈ نمبر دہرایا گیا۔ یس سر، بہرام نے مستعدی سے کہا۔ کوئی خاص خبر؟ نہیں جناب۔ ٹائیگر دوسری طرف سے مختصر وضاحت چاہی گئی۔ اسے تربیت دی جا رہی ہے جناب۔ کیا کہا؟
ابھی تک وہ زیر تربیت ہی ہے؟ جانتے ہو وہ اہم ترین ٹریننگ ہونے والی ہے جس کا کئی روز سے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جب تک میکسویل نامی وہ ہوا موجود ہے اس وقت تک یہ اجلاس بیکار رہے گا، لہٰذا فوری طور پر اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ لیکن جناب، ٹائیگر کی تربیت مکمل ہونے میں ابھی مزید 3 ماہ لگیں گے، بہرام نے جواب دیا۔ اجلاس کو 3 ماہ تک ملتوی نہیں کیا جا سکتا، حکومت کی چولیں پل جائیں گی۔ سرد آواز سنائی دی، میں کچھ نہیں جانتا، میکسویل کا خاتمہ فوری طور پر ضروری ہے۔ بہت بہتر جناب، بہرام نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ یہ میرا حتمی حکم ہے بہتر جناب۔ بہرام نے دوسری طرف سے لائن کی بے جان ہوتے ہی ریسیور رکھ دیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ٹائیگر ابھی زیر تربیت تھا، اسے میکسویل کا سراغ لگانے یا اسے ٹھکانے لگانے کے لیے نہیں بھیجا جا سکتا تھا۔ دوسری اور آخری صورت یہی ممکن تھی کہ وہ اپنے پرانے رفیق سرگوش کو اس مشن پر روانہ کر دے۔ اس نے تھکے سے انداز میں ریسیور اٹھایا اور سرگوش سے رابطہ قائم کرنے لگا۔ تمام دفاعی فن مثلاً جوڈو، کراٹے اور کنگ فو نے در حقیقت فوری عمل کے فلسفے سے جنم لیا تھا، لیکن بنیادی اہمیت عمل تنفس پر قابو کو حاصل ہے۔ اوشان لیکچر دے رہا تھا، ظاہر ہے، ٹائیگر نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ وہ گزشتہ ایک ہفتے سے اوشان کی شاگردی میں تھا اور اسے خوش قسم کے لیکچروں ہی سے بالا پڑا ہوا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ واقعی باتیں بے حد کارآمد ہیں۔ سانس کا اعصاب تک رسائی انسانی اعصاب کو پرسکون بناتی ہے اور صرف پرسکون آدمی ہی بے خوف ہوتا ہے۔ اپنا ذہن خالی کر کے تمام خیالات کو نکال پھینکو تو صرف تمہیں اپنا مشن یاد رہے گا اور ذہن خوف و خدشات میں نہیں الجھے گا۔ اوشان کا لیکچر شام تک جاری رہا۔ اگلے روز اس نے مختلف داؤ پیچ سکھانے شروع کر دیے۔ حالانکہ شہزاد جب فوج میں تھا تو اسے جوڈو وہاں بھی سیکھی تھی، لیکن وہ جو کچھ سکھا رہا تھا واقعی بے حد مختلف اور کارآمد تھا۔ تمہیں کراٹے کی تربیت دینے کے لیے خصوصی طور پر مجھے ہدایت کی گئی ہے، اوشان نے کہا۔ وہ اس وقت 3 کھمبوں کے قریب کھڑا تھا جن پر 3 تختے لگے ہوئے تھے۔ لکڑی کے ان مضبوط تختوں کی موٹائی 1 انچ سے کم نہیں تھی۔ کیا تم جانتے ہو یہ فن کیسے ایجاد ہوا تھا؟ ٹائیگر نے بیزاری سے سر کو نفی میں حرکت دی۔ کئی سو برس پہلے چین کے ایک قصبے میں ظالم حکمران نے لوگوں سے تمام ہتھیار چھین لیے اور انہیں ہر طرف سے بے بس کر دیا۔ انہی قصبے میں دھرم نامی ایک شخص تھا جسے اپنے لوگوں سے بے حد محبت تھی۔ اس نے سوچا کہ ان بسنے والے لوگوں میں اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک روز اس نے ان تختوں کی مدد سے ایک خفیہ جگہ کا انتخاب کیا اور کہا، بھائیو، ہمارے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی انگلیوں کو خنجر بنا لیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے انگلیوں کی سروں سے لکڑی کے تختے پر وار کیا۔ تختہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ہمارے پاس ڈنڈے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے ہاتھ ڈنڈوں کا کام کریں گے۔ اوشان نے چینی ماہرین کا بتاتے ہوئے اس بار چوبی تختے پر مکہ مارا تو مضبوط تختے کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ اوشان نے ایک گہری سانس لے کر ٹائیگر کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں اور چہرے سے بیزاری دھل گئی تھی اور وہ نہایت توجہ سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اور پھر دھرم نے لوگوں سے کہا، اوشان نے بھاری آواز میں کہا، ہر کھلی ہتھیلی کو تلوار بنا دو۔ یہ کہتے ہوئے اوشان نے لکڑی کی تیسرے تختے پر وار کیا تو وہ یوں کٹ گیا جیسے واقعی کسی تیز دھار تلوار سے اسے کاٹا گیا ہو۔ یہ اوشان ٹائیگر کی طرف متوجہ ہوا۔ یہی کھلی ہتھیلی کا فن ہے جسے ہم کراٹے کہتے ہیں، تم اب جلدی سے اسے سیکھ لو گے۔ شہزاد نے لکڑی کے تختے کو اٹھا کر دیکھا، وہ ابھی تک حیرت زدہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اوشان کے فن اور اس کی قوت کا وہ متعارف ہو چکا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ شخص کسی کو قتل کرنے پر تل جائے تو اسے کون روک سکے گا؟ جب تم اپنے ہاتھوں اور پیروں کا صحیح استعمال سیکھ لو گے تو پھر جس چیز کو بھی ہاتھ میں لو گے وہی خطرناک ہتھیار بن جائے گی، اوشان نے کہا اور پھر کاغذ کو چاقو بنا کر اسے استعمال کر کے دکھایا۔ اس چاقو نے ٹائیگر کی کلائی پر خراش ڈال دی۔ شہزاد سمجھ گیا کہ اگر دباؤ ذرا سا زیادہ ہوتا تو یہی کاغذی چاقو اس کی کلائی کو کاٹ دیتا۔ اوشان سے تربیت حاصل کرتے ہوئے ابھی اسے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ ایک روز ایک مسلح شخص آیا اور اس نے شہزاد کو جگا دیا۔ شہزاد نے دیواری گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ 11 بجے سویا تھا، لیکن اٹھنے کے بعد اس کے انداز میں ذرا سا بھی تھکن نہیں تھی۔ مسلح شخص اسے لے کر فیلڈ کرافٹ کے ایک ایسے حصے کی طرف آ گیا جہاں اسے کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ادھر جاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ کئی دنوں سے سرگوش نظر نہیں آیا۔ اس کا دھیان سارا سرگوش کے پاس جا رہا تھا۔ جہاں سے آگے آپ کو تنہا جانا ہوگا، مسلح شخص نے کہا۔ سامنے ایک دروازہ ہے جس کی ساخت مشینی تھی۔ شہزاد نے اپنی زندگی میں ایسا دروازہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ٹائیگر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس دروازے سے راہداری میں پہنچ گیا اور سیدھا ہی چلتا رہا۔ راہداری کے آخری حصے میں ایک کھلا دروازہ تھا۔ وہ اس دروازے میں داخل ہوا تو اسے ایک شخص وہاں بیٹھا نظر آیا۔ اس کے سامنے میز پر چائے کی پیالی رکھی تھی جسے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ شہزاد، اس شخص نے بھاری آواز میں کہا، میرا نام بہرام ہے۔ سرگوش نے تمہیں میرے بارے میں یقیناً بتایا ہوگا۔ جی ہاں،
टाइगर ने मुअद्दब होकर कहा, आप मेरे बॉस हैं? गुड। बहराम उठ खड़ा हुआ, वो खिड़की के पास चला गया और बाहर अंधेरे में घूरने लगा। उसकी आंखें सोच में डूबी हुई थीं। कुछ देर बाद उसने पलट कर कहा, मेरा ख्याल है तुम अब तक काफ़ी सीख चुके हो। अब मेरी तरबियत का सिलसिला जारी है जनाब, अब हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं रहा। बहराम ने कहा, मुझे अफसोस है कि तुम्हें इस अधूरी तरबियत के साथ ही मैदान अमल में उतरना होगा। टाइगर का दिल शिद्दत से धड़क उठा तो बिलाखिर उसे इस आरामदा जेल के खुश माहौल से निजात मिल रही है। मैं आपको मायूस नहीं करूँगा बॉस, मुझे तुमसे यही तवक्का है, बहराम ने मुस्कुराकर कहा। तो शहजाद ने महसूस किया कि शायद वो ज़िंदगी में पहली बार मुस्कुराया था। मैं आपके हुक्म का मुंतज़िर हूँ जनाब। यहाँ से निकलकर कमरा नंबर 307 में चले जाना, वहाँ तुम्हें राब्ते के मुकाम का इल्म हो जाएगा। वहाँ तुम्हें ज़रूरत की तमाम अशिया भी मौजूद हैं। तहरीरी मवाद पढ़ने के बाद फ़ौरन ज़ाया कर देना। इस तहरीरी मवाद का तुम्हारे और मेरे अलावा दुनिया में किसी को इल्म नहीं और ना ही होना चाहिए। तुम्हारा शनाख्ती कार्ड शहजाद टाइगर के नाम से तैयार किया गया है। तुम्हारे हकीकी नाम को इसलिए साथ मिलाया गया है कि पुकारे जाने वाले नाम को बदलना ठीक नहीं होता। जिस नाम को तुमने होश संभालने के बाद से अब तक सुना है, उसे सुनकर तुम गैर इरादी तौर पर कोई गलती कर सकते हो। शहजाद खामोशी से अपने बॉस की बातें सुन रहा था। उसे तवक्का थी कि इस कमरे में सरगोश उसका मुंतज़िर होगा, लेकिन वहाँ सरगोश की बजाय बहराम मौजूद था। बहराम से ये उसकी पहली मुलाकात थी और उसका ख्याल था कि शायद ये आखिरी मुलाकात हो, क्योंकि फलक्राफ्ट से एक बार बाहर जाने के बाद कभी कोई वापस नहीं आता। फलक्राफ्ट अपने तौर पर एक मुकम्मल दुनिया थी और जहाँ के रहने वालों को कभी बाहर जाना नसीब नहीं होता था। सिर्फ खास मौक़ों पर इंतहाई नागज़ीर अफराद बाहर जाते थे और उनसे अक्सर की वापसी नहीं होती थी। सरगोश ने उसे बहराम के बारे में सब कुछ बता दिया था। एक बार फिर टाइगर के जहन में ये ख्याल आया कि आखिर सरगोश कई दिनों से क्यों गायब है। उसका ये चाहा कि वो अपने बॉस से उसके बारे में दरियाफ्त करे, लेकिन वो इस ख्वाहिश को दबा गया। फिलग्राफ्ट में किसी भी शख्स से वापसी का इजहार नाकाबिले बर्दाश्त समझा जाता है। टाइगर को तवक्का थी कि उसे किसी अहम मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है और उसे मुख्तलिफ महमात में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन पहली महम जिस अंदाज में रात के 3 बजे उसके सामने आई, उसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो सवालिया नज़रों से बहराम की तरफ मुतवज्जा रहा। तुम्हें एक शख्स को कत्ल करना है, बहराम ने कहा। टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। दिल में सोचा कि बस इतना सा काम। वो शख्स इस वक्त शिराजी हस्पताल में है। वो आज एक बुलंद इमारत से नीचे फुटपाथ पर गिर पड़ा था। गालिबन किसी ने उसे धक्का देकर नीचे फेंका होगा। सबसे पहले तुम उस शख्स से मिलो, उससे मालूमात हासिल करो और फिर उसे कत्ल कर दोगे। शहजाद ने इस बात में सर हिला दिया। अगर वो ज़िंदा हुआ तो तुम उससे सवालात करोगे, वो तुम्हें जवाब देगा। मालूमात हासिल करने के फ़ौरन बाद उसे कत्ल कर देना। सरगोश ने कहा कि वो मेरे साथ पहली महम में शामिल होंगे। शहजाद ने दिल की बेचैनी को सरसरी अंदाज में छुपाकर सवाल, हाँ वो तुम्हारे साथ होगा, वही अस्पताल में ज़ख्मी पड़ा है और उसी को तुम्हें कत्ल करना है, बहराम ने कहा। टाइगर ने हैरत और ताजुब का इजहार करने की बजाय प्याली को घूरना शुरू कर दिया, जिससे अभी भाप उठ रही थी, लेकिन वो खुद को एक कदम पीछे हटाने से बाज ना रख सका। इस बात ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। उसे कत्ल कर देना ज़रूरी है। वो करीबुल मर्ग है और गैर इरादी तौर पर उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल सकती है जो हम सब के लिए तबाही का बायस भी बन सकती है। क्या उसे यहाँ नहीं लाया जा सकता जनाब? शहजाद ने यह बात बड़ी मुश्किल से कही थी। नामुमकिन? बहराम पलट कर घबराया। वो सबकी नज़रों में आ चुका है। ये इत्तला है, पुलिस से मिल चुकी है। उसके पास जो शनाख्ती कार्ड था उसमें सरगोश को चाराकर का मरीज़ ज़ाहिर किया गया है, इसलिए हमसे उसका बराह रास्त मुतालिक ज़ाहिर हो चुका है। यही वजह है कि अब फिलक्राफ्ट की इस अहम तरीन शख्सियत को ज़ाया करना ज़रूरी हो गया है। याद रखो टाइगर, अगर उसकी जगह में खुद भी होता तो अपने बारे में यही हुक्म देता कि मुझे कत्ल कर दिया जाए। सरगोश से मुझे क्या मालूम करना है? जज़ीरा फिरदौस के सबसे बड़े दुश्मन मैक्सवेल के बारे में मालूमात वो उसी पर काम करते हुए इसी अंजाम को पहुंचा है। जो कुछ इससे मालूम हुआ है उसकी इत्तला देने से पहले ही वो कई मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया गया। अगर उससे कुछ मालूम ना हो तो उसे कत्ल करने के बाद तुम्हें मैक्सवेल के केस पर काम करना है। गोया ये तुम्हारी दूसरी महम होगी। मैक्सवेल दर हकीकत है कौन? किसी को मालूम नहीं। फिलक्राफ्ट को उससे शदीद खतरा है, फिर हमारी हुकूमत सभी उसकी वजह से खतरे में है। वो गडालियों का सबसे बड़ा आलाकार तस्वुर किया जाता है। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसे तलाश करके कत्ल कर देना तुम्हारा दूसरा मिशन है। और बहराम कुछ कहते कहते रुक गया। टाइगर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। और अगर तुम एक हफ्ते के अंदर अंदर मैक्सवेल का सुराग लगाकर उसे कत्ल ना कर सको तो हमसे रब्ता कायम करने की कोशिश ना करना। क्या मतलब? ऐसी सूरत में फिलक्राफ्ट की जगह तुम्हें वीराना नजर आएगा, बहराम ने अजीब से लहजे में कहा। इससे ज़्यादा कि
ہمارے پاس مہلت نہیں۔ 1 ہفتے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد تم 2 کام کر سکتے ہو، بہرام نے بھاری آواز میں کہا۔ میکسویل کو تلاش جاری رکھنا، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو جزیرہ فردوس میں گمنامی کی زندگی بسر کرنا۔ اس دوران میں جزیرہ فردوس کا باقاعدگی سے مطالعہ کرتے رہنا اور خصوصیات ضرورت کا کالم دیکھتے رہنا۔ اس کالم کے ذریعے ہم تم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر میں میکسویل کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو تب پھر ہمارے معمول میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ روز روز آرام کرنا اور وہی کالم دیکھتے رہنا۔ اس سلسلے میں ضروری اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ تم رقم یہیں سے لے جاؤ گے، بہرام نے کہا۔ ویسے اس سلسلے میں تمہیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے ایک فون نمبر لکھ کر دیا، اسے ذہن نشین کر کے ضائع کر دینا۔ یہ فون نمبر صرف انتہائی اہم معاملے میں استعمال ہونا چاہیے۔ میں روزانہ 2:10 سے 2:20 تک صرف 10 منٹ کے لیے تمہاری کال کا انتظار کیا کروں گا۔ ان 10 منٹوں کے علاوہ تم کبھی اس فون نمبر کا استعمال نہیں کرو گے، چاہے حالات کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ چیف بہرام نے بات ختم کر کے الوداعی طور پر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر جلدی سے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ اس تنظیم میں رہتے ہوئے کسی سے تعلقات بڑھانا ٹھیک نہیں۔ شہزاد اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ عقب سے بہرام کی سرد آواز سنائی، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمارے بارے میں زبان کھولنے کا دوسرا نام موت ہے۔ اگر کبھی تمہاری زندگی کے بدلے بھی یہ معلوم کیا جائے تو خوشی خوشی اپنی زندگی قربان کر دینا، کیونکہ چارہ گھر اور فیل کرافٹ کی حقیقت بے نقاب کرنے پر جو موت تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی، اس کا تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ٹائیگر نے پلٹ کر بہرام کی طرف دیکھا۔ بہرام کی آنکھیں یک سرخ ہو گئیں، جیسے ان میں فوری طور پر خون اتر آیا ہو۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا، پھر دروازے سے نکل کر راہداری میں چلنے لگا۔ اس راہداری میں چلتے چلتے وہ یکلا ٹھٹک گیا۔ جب وہ ادھر سے گزرا تھا تو بہرام کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ دکھائی نہیں دیا، جبکہ اب اس کے دائیں ہاتھ ایک دروازہ تھا جس پر کمرہ نمبر 307 کے حروف روشن تھے۔ وہ دروازے کو دھکیلتا ہوا اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ جزیرہ فردوس کے 2 سوراخ رساں فردوسی ٹاورز نامی بلند و بالا عمارت کی لفٹ میں سوار 12ویں منزل کی طرف جا رہے تھے۔ وہ یقیناً 8ویں منزل سے گرا ہوگا، نعمان نے کہا، اور زندہ نہیں بچا ہوگا، وحید نے تائید کی۔ جب اسے اسٹریچر پر ڈالا گیا تو اس کے حلق سے چند آوازیں نکلی تھیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ گرنے کے بعد بھی زندہ تھا۔ وہ آوازیں میں نے خود سنی تھیں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ نعمان نے چونک کر پوچھا۔ ان آوازوں کا کوئی مفہوم نہیں ہو سکتا۔ تم ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہو، نعمان نے ناگواری سے کہا، اور تمہاری اس بات نے ہمیں دشواریوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور یہ بات شاید تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ ہمیں فردوسی ٹاورز کے مالک سے بات چیت کرنے کے لیے جانا پڑ رہا ہے۔ لیکن یہ تو سوچو کہ آخر مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ زندہ تھا، زندہ۔ نعمان خاموش ہو گیا۔ دونوں گزشتہ 8 سال تک محکمہ سراغ رسانی میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور انہیں فردوسی ٹاورز نامی اس فلک بوس عمارت سے وابستہ خطرات کا بھی خوب اندازہ تھا۔ اس عمارت کا مالک با اثر شخص تھا۔ گزشتہ 10 سال سے وہ برسر اقتدار سیاسی جماعت کی پشت پناہی کر رہا تھا، اس لیے اسے اہمیت حاصل ہونا ہی چاہیے تھی۔ فردوسی ٹاورز نامی سالیشان عمارت کی نگرانی اور حفاظت کے لیے مقامی پولیس کو خصوصی ہدایات دی گئی تھیں۔ ایک پولیس کار 24 گھنٹے اس عمارت کے چاروں طرف چکراتی رہتی تھی، مگر کسی بھی پولیس افسر یا سرکاری آدمی کو بلا اجازت اس عمارت میں گھسنے کی اجازت نہیں تھی۔ جبکہ وہ دونوں اپنے فرض کے ہاتھوں مجبور ہو کر فردوسی ٹاورز کے ایک نیاز مچوری سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ نیاز مچوری اسی عمارت میں 22 کمروں پر مشتمل ایک شاندار اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ یہ اپارٹمنٹ سب سے اوپر منزل پر واقع تھا۔ ممتاز سیاستدان اور ملک کے دولت مند ترین شخص نے ایک باوردی ملازم نے جب ان دونوں سراغ رسانوں کو کمرہ نشیز میں لے جا کر بٹھا دیا، تب نعمان کو خاص طور پر احساس ہو گیا کہ وہ ایک غلط اور خطرناک جگہ آ پھنسے ہیں۔ کسی ایسی شخصیت سے یہ ان دونوں کی زندگی میں پہلی ملاقات تھی۔ کچھ دیر بعد انہیں ایک لائبریری میں پہنچا دیا گیا۔ چیری ڈو کی قیمتی کرسی پر نیاز مچوری بیٹھا تھا۔ اس کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی اور انہیں نہایت سلیقے سے جمایا گیا تھا۔ اس کی سیاہ چمکدار آنکھیں ساکت تھیں اور پلکوں سے اندازہ ہوتا تھا جیسے وہ جھپکنا نہ جانتی ہوں۔ کتابوں سے سجے سجائے اس کمرے کی رونق میں اس کی پروقار شخصیت کی وجہ سے اضافہ ہو رہا تھا۔ باوردی ملازم ان دونوں کو اسٹڈی میں چھوڑ کر سر جھکائے واپس چلا گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ نیاز مچوری نے اسبات میں خفیف سا سر ہلایا اور انہیں بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ وہ جھجک آمیز انداز سے بیٹھ گئے۔
ہم آپ کو اس انداز میں زحمت دینے کے لیے معذرت خواہ ہیں جناب، نعمان نے جلدی سے کہا، لیکن نیاز مچوری نے شاہانہ انداز میں ہاتھ کو ہلایا، گویا یہ اشارہ دیا ہو کہ انہیں اس سلسلے میں معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ انہیں مطلب کی بات کرنا چاہیے۔ جناب، وحید نے تھوک نگل کر کہنا شروع کیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہوا، ایک شخص فردوسی ٹاورز کے سامنے والے فٹ پاتھ پر پڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ اسی عمارت کے کسی منزل سے نیچے گرا ہو۔ کسی نے اسے گرتے ہوئے دیکھا تھا؟ نیاز مچوری کی آواز گونجی۔ اس نے نہایت سادگی سے سوال کیا تھا، لیکن اس کی آواز سے یوں لگتا تھا جیسے وہ ان دونوں کو چیلنج کر رہا ہو۔ نعمان نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے اسے گفتگو کے لیے راستہ مل گیا ہو۔ جی نہیں، کسی نے اسے گرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن انداز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسی عمارت سے گرا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اس شخص اور اس کے خاندان کے بارے میں اچھی طرح تحقیقات کر رہے ہیں، مگر کیا کریں، انسان کے اندر پوری طرح تو نہیں جھانکا جا سکتا۔ اب اس شخص نے غالباً کسی منزل سے کود کر خودکشی کی ہے۔ دونوں سراغ رساں خاموش بیٹھے رہے۔ نیاز مچوری کچھ دیر خاموش رہا، جیسے وہ مزید کچھ کہنے کے لیے اپنے ذہن میں الفاظ کو ترتیب درست کر رہا ہو۔ لیکن میرا خیال ہے جناب، اسے دھکا دے کر گرایا گیا ہے، وحید نے کہا۔ نیاز مچوری نے ایک قیمتی گرد پوش والی کتاب اٹھا لی، اس کی ورق گردانی کرتے ہوئے بولا، کتنی عجیب بات ہے، لوگ ایک دوسرے کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، مگر دنیا میں سبھی کچھ ممکن ہے۔ اگر نعمان اور وحید دونوں کی ملازمتوں کو خطرہ لاحق نہ ہوتا تو وہ کھل کھلا کر ہنس پڑتے۔ جو شخص ان سے اتنی سادگی کے ساتھ خیال لڑائی کر رہا تھا، اس کے بارے میں وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق اس شخص کی گردن پر ان گنت انسانوں کا خون تھا، لیکن اس کی شخصیت ہر جرم کی پردہ پوشی کر لیتی تھی۔ جی تو پیارے ساتھیوں، اسی کے ساتھ اس کہانی کا اختتام آج کے لیے یہیں پر ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس کے اگلے حصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔